اچھا، کیا قرآن میں سے ہی پڑھنے پر قبول، قرآن میں نے صحیح پڑھنے پر قبول ہوتا ہے یا بنا معنی؟ اچھا، معنی سے ہی پڑھنے پر نہیں. قرآن مجید اگر معنی سمجھے بغیر پڑھا جائے تو بھی ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور معنی سمجھ کے پڑھنے میں اور زیادہ ثواب ہے. تو یہ بات غلط ہے کہ قرآن سمجھے بغیر پڑھنا ثواب نہیں ہے. پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ وقت کافی ہو گیا تو پھر کبھی. اچھا، عورتوں کا چہرہ کھلا رکھنا حرام ہے یا کیا ہے؟ جوان لڑکی کے لیے چہرہ کھولنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں فتنہ ہے. تو مجبوری کے بغیر جوان لڑکی اپنا چہرہ نہیں کھول سکتی. ہاں، جو عمر جن کی زیادہ ہو گئی ان کے لیے گنجائش ہے. البتہ چونکہ چہرے کا پردہ بہرحال ہے اختلافی مسئلہ، تو اگر کہیں سخت مجبوری ہو، کوئی جیسے بعض یورپ کے کنٹریز ایسے ہیں جہاں چہرہ چھپانے پر پابندی ہے، تو ایسی صورت میں اصل حکم تو یہ کہ یورپ میں رہیں نہیں، آپ پاکستان آ کے رہیں. لیکن اگر مجبوری ہے کہ نہیں، یعنی جاب چھوٹ جائے گی شوہر کی، یا شوہر وہاں جو ہے نا آزمائش میں پڑ جائے گا، تو کسی سخت مجبوری سے رہنا پڑے، تو پھر ایسی مجبوری میں گنجائش ہوگی چہرہ کھولنے کی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پھر ایسے علاقے میں نہ رہیں، زیادہ بہتر ہے. تقدیر کے گناہ انسان کے اختیار میں ہیں کیا؟ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے تو وہ گناہ کرنے انسان کا علم میں ہی ہوگا، یعنی گناہ کرنا بھی تو اللہ کے علم ہوگا. ان کا سوال یہ کہ جب تقدیر میں ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو پھر ہمیں گناہ پہ سزا کیوں ملتی ہے؟ شاید یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. یہ تو اسے پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ بات تو درست ہے کہ ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے، لیکن لکھا ہوا کیا یہ پہلے سے پتہ نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو، اگر ہمیں پہلے سے پتا ہونا کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی تقدیر میں جھوٹ لکھا ہوا ہے اور آپ نے جھوٹ بولا، قیامت کے دن آپ کو سزا ملے، تو آپ اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا جھوٹ بولنا ہے، میں نے تو بولنا ہی تھا. تو بات صحیح ہے آپ کی. لیکن اگر آپ کی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے آپ کو پہلے پتا نہیں ہے، آپ قیامت میں اللہ سے کہیں اللہ میری تقدیر میں تو لکھا ہوا تھا جھوٹ بولنا ہے، تو مجھے گناہ کیوں مل رہا ہے؟ اللہ کہیں گے تجھے پہلے پتا تھا کہ لکھا ہوا ہے یہ. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. پہلے سے چونکہ علم نہیں ہے لہذا کیا ہے؟ پھر آزمائش ہے. اسی وجہ سے نیکی پر ثواب ملتا ہے کہ پہلے سے ہمیں پتا نہیں ہوتا. یہی آزمائش ہے. تقدیر کا علم اللہ نے کسی مقرب فرشتے کو بھی نہیں دیا، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے نا، اللہ کو سب پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو اس حساب سے اللہ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو زبردستی اللہ کسی سے گناہ نہیں کراتے. اس کی مثال ایسے ہے، میں اکثر یہ مسئلہ سمجھاتے ہوئے طلبہ کو مثال دیتا ہوں، دینی مدارس کے طلبہ جو ہم سے پڑھتے ہیں، کہ دیکھو ہر آدمی کی موت بھی لکھی ہوئی ہے نا، تبھی ہم کہتے ہیں بے احتیاطی سے مر جاؤ گے تو گناہ ملے گا. اب آپ مر گئے، اللہ قیامت میں پوچھے کہ تم یہ اتنی بد پرہیزی کیوں کی تم نے؟ ہم کہیں اللہ میری موت تو اسی وقت لکھی ہوئی تھی. تو اللہ کہیں گے وہ تو میں نے لکھی تھی نا، تجھے تھوڑی پتا تھا کہ اس وقت مرنا ہے، ہمیں تھوڑی پتا ہے. اور آسان مثال، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کیا، زید نے بکر کا قتل کیا. ایک مثال دے رہا ہوں، زید نے کس کا قتل کیا؟ بکر کا. آپ بکر کے وارثوں میں سے ہو، آپ زید کو پکڑو گے، تو نے بھائی ہمارے ابا کا قتل کیوں کیا؟ زید جواب میں یہ کہے کہ بھائی دیکھو ابا کی اتنی ہی زندگی تھی نا، کیا خیال ہے اس وقت ابا نے مرنا ہی تھا، ایک سیکنڈ بھی مزید زندہ نہیں رہ سکتے تھے، تمہارا اس پر ایمان ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے ہاں بھائی ابا کی تو اتنی دن لے کر آئے تھے ابا، ہم نے تو علماء سے سنا ہے موت اور زندگی سب لکھی ہوئی ہے. تو اب زید کے تو جو کام ہونا تھا میں نے وہی کیا ہے نا، اس میں مجھے کیوں سزا دے رہے ہو؟ تو اگر بکر کے وارثوں میں ہوتا تو میں زید کو کہتا کہ بھائی پہلی بات تو یہ تحقیقی جواب ہے، ایک الزامی جواب ہے. تحقیقی جواب تو کہتے ہیں دلیل سے، الزامی کا مطلب اسی کی دلیل کو اسی پر پھیر دو آپ. تحقیقی جواب تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ابا نے اس وقت مرنا تھا، لیکن تجھے پہلے کس نے بتایا تھا کہ میرے ابا اس وقت مریں گے؟ ہے بھائی تیرے علم میں جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے جو بات تھی وہ تو یہ تھی کہ ابا کی صحت بھی ٹھیک ہے، مرنے کا فی الحال کوئی چانس نہیں ہے، تو نے باقاعدہ گولی لے کے ان کو فائر کیا ہے، تیرے ارادے کا اس میں دخل ہے. اگر یہ دلیل اس کی سمجھ میں نہ آئے تو اس سے کہیں ٹھیک ہے میں بھی پھر ٹھا کر کے تمہیں مار رہا ہوں، تمہیں اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھا اس کے بعد موقع نہ دے ورنہ وہ آپ کو ٹھا کر دے گا. ٹھا اور پھر اس کی میت پہ بولیں کوئی غلطی نہیں ہے، آپ نے تو اسی ٹائم پہ مرنا ہی تھا.
تو تقدیر برحق ہے، مگر تقدیر کی وجہ سے کوئی معذور نہیں بن جاتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا گناہ میرے لیے حلال ہو گیا، اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب اللہ مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے. تو تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اور اس سے زیادہ باریکی میں جانا بھی تقدیر کے مسئلے میں جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے زبردستی جہنم میں پھینک دے، اور امتحان لے گا اللہ تعالیٰ، اور اس امتحان میں اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا، مگر یہ بتاتا اللہ نہیں ہے. تو اللہ نے امتحان کے لیے چھوڑ دیا ہمیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق له.